أحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر وقت گزارا تو ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا خادم لے کر آؤ جو باہر کی چیزیں لا دیا کرے، گھر چلے جایا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، میری والدہ ام سلیم کا طلحہ کے ساتھ نکاح ہوا تو طلحہ میرے سوتیلے والد تھے، تو وہ گھر آئے اور مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے تو آپ انہیں دعائیں دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن مسعود آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے۔ میرے پیغمبر نے مختلف مواقع پر ان حضرات کو مختلف دعائیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن عمر کو محدث بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے عبداللہ بن مسعود کو فقاہت کا مقام مل گیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مفسر قرآن بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے پانی کا لوٹا بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھ دیا تاکہ جب آپ فارغ ہوں گے تو پانی سے وضو کر سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وضو کے اندر تاخیر نہیں فرماتے تھے، وضو جلدی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، واپس ہوئے تو آپ نے پانی کے لوٹے کو دیکھا، پوچھا پانی کا لوٹا کس نے رکھا؟ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر عبداللہ بن عباس کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہ اس بچے کو قرآن کے اسرار و رموز عطا فرما، اللہ اس بچے کو قرآن عظیم و شان کا علم نصیب فرما۔ میرے پیغمبر کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے عرشوں پہ قبول فرمائی اور عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جس زبان کے اندر تفسیر لکھی جا چکی ہے، ہر مفسر عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے استفادہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ حضرات نے جملہ سنا ہوگا، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔
خدمت چاہے وہ اپنوں کی ہے، وہ ساتھیوں کی ہے، وہ دوستوں کی ہے، وہ گھر والوں کی ہے، محلے کی ہے، پڑوسیوں کی ہے، اللہ اپنا قرب بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آپ جس اللہ والے کو، جس محدث اور مفسر کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کی زندگی کے اندر جہاں ماں باپ کی دعائیں نظر آئیں گی تو وہاں آپ کو ماں باپ کی خدمت بھی نظر آئے گی۔ ماں باپ کی خدمت کی، اللہ نے خدمت کی وجہ سے اعلیٰ مراتب اور مقام عطا فرما دیے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو ابدال کا مقام کیسے ملا؟ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ سردیوں کا موسم تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، میری والدہ نے مجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا، میں نے گھر کے مشکیزے کے اندر، مٹکے کے اندر پانی تلاش کیا، مجھے پانی مل نہ سکا، میں پانی کی تلاش میں باہر چلا گیا۔ جب پانی لے کر والدہ کے پاس پہنچا تو میری والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر والدہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور پوری رات والدہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مقبول حج کا ثواب کماتا رہا۔ والدہ سوتی رہی اور نام اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھا جاتا رہا، حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میری والدہ کی آنکھ کھلی، میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ میں نے جواب دیا امی عشاء کے بعد آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں تھوڑی دیر کے بعد جب پانی لے کر آپ کے پاس پہنچا تو آپ کی آنکھ لگ چکی تھی، میں اس وقت سے کھڑا ہوں۔ تو والدہ نے اسی وقت دعا دی، کہا بیٹا تو نے خدمت کر کے ماں کا دل خوش کر دیا، جا میں تجھے دعا دیتی ہوں اللہ تجھے وقت کا ابدال بنا دے۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کا آخری پہر تھا، تہجد کا وقت تھا، قبولیت کا وقت تھا، ماں کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے مجھے ابدال کا مقام عطا فرما دیا۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جواب دیا، سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ ایسے جواب کیوں دیتے تھے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام بھی دے دیا تھا۔ فرمایا جنت 2 قدم کے اوپر ہے۔ بندہ حیران پریشان، حضرت کوئی کہتا ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تب جا کے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں، اپنا پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ دو، دوسرا قدم خود بخود جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ تم اس نفس کو دبا کے رکھو، تم اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، نفس کی اطاعت نہ کرو، بلکہ اللہ کی مان کے زندگی گزارو۔ پہلا قدم نفس پہ آئے گا، اللہ کی مانو گے، دوسرا قدم تمہارا جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ خدمت کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رات گزارتے تھے۔ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے ذمہ تھا رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی پیش کرنا، مصلی بچھانا، مسواک دینا، نعلین مبارک قریب کر دینا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت سے خوش ہو کے فرمایا ربیعہ جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت ربیعہ نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور دریائے رحمت، دریائے نبوت جوش میں آ چکا ہے۔ پیغمبر نے خود ہی فرمایا کہ مانگنا ہو تو مانگ لو، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے کسی کوٹھی کا سوال نہیں کیا، یا رسول اللہ مدینہ طیبہ کو کوئی باغ مل جائے، کوئی دکان مل جائے، کوئی بہترین سواری اور گھوڑا مل جائے، بلکہ ربیعہ کی نظر تو کسی اور طرف تھی۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت کے اندر آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، اللہ نے دنیا کے اندر مجھے آپ کے ساتھ اکٹھا کر دیا، میں جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ
کچھ اور مانگ لو۔ نہیں اللہ کے نبی، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، یہاں میں آپ کے پاس رہتا ہوں، میرا من پاک صاف ہوتا ہے، میری زندگی کے اندر بہار ہوتی ہے کہ مجھے پیغمبر کی صحبت، پیغمبر کی معیت، قرب نصیب ہو چکا ہے، میں جنت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ اگر تم جنت کے اندر میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کیا کرو، نفل نماز زیادہ پڑھا کرو، نفل نماز پڑھو گے اللہ نفل نماز کی برکت سے تمہیں جنت کے اندر میری معیت نصیب فرما دیں گے۔ ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں، میرے قلب سیاہ گناہ گار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول این جگ اون جگ قبر حشر، کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، لو لو وچ ہووے عشق نبی، کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں۔ خدمت کی وجہ سے اللہ نے بلند مقامات ہر کسی کو عطا فرمائے، جس نے بھی خدمت کی ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر بھی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خدمت کا جذبہ تھا اور 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم اپنے بیٹے انس کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور کہا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اگر بیٹا عطا فرمائے، اللہ بیٹی عطا فرمائے، ان بچوں کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں اور درخواست کریں کہ حضرت ان کے لیے دعا کر دیں، قاری صاحب ان کے لیے دعا کر دیں، مفتی صاحب ان کے لیے دعا کر دیں، تاکہ میری اولاد کا ایمان مضبوط ہو جائے، میری اولاد کی آخرت بن جائے۔ صحابہ کرام صحابیات اپنے بچوں کو پیغمبر کی خدمت میں بھیجتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ صحابی کا مقام نصیب فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو بچوں کے لیے ایمان کی فکر ہوتی ہے یہ باقاعدہ حضرات انبیاء کرام کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا، صحابہ کو خطاب کیا کہ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت کے اندر کیا کیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کا چچا اسماعیل اللہ کا نبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دادا ابراہیم اللہ کا نبی ہے، اور خود یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف بھی اللہ کا نبی ہے۔ حضرت یعقوب اتنی نسبتوں کے مالک تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت کے اندر کس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، بیٹو یہ تو بتلاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اپنی پیشانی کس دروازے پہ جھکاؤ گے، اپنی پیشانی کس کے سامنے رکھو گے، تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، والد، چچا، دادا، بیٹا نبی، لیکن اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ایمان کی فکر تھی کہ میرے بیٹے کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، کہیں ایمان کو خراب نہ کر بیٹھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایمان کی فکر کی۔ آج کے دور کے اندر بھی جو انسان اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرے گا تو سمجھ جائے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے کے جایا کریں، وہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کر دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ساتھ محبت کا معاملے پر اور بزرگوں کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو بچوں کے حق میں قبول کر کے اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک کی والدہ انہیں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انس بن مالک کو 4 دعائیں دی۔
اے اللہ انس کی زندگی میں برکت نازل فرما، اللہ انس کی اولاد میں برکت نازل فرما، اللہ انس کے مال میں برکت نازل فرما، اللہ انس کی مغفرت فرما۔ میرے پیغمبر نے یہ 4 دعائیں دی۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے میں نے 3 دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر آنکھوں کے سامنے قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور چوتھی دعا کے بارے میں قوی امید ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے میری مغفرت فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دعا دی، اللہ انس کی زندگی کے اندر برکت نازل فرما۔ حضرت انس کو اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی، چنانچہ بصرہ کے اندر تمام صحابہ کرام میں سب سے آخر کے اندر وفات پانے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ نے مال کتنا دیا؟ انس بن مالک فرمایا کرتے تھے لوگ اپنے سونے اور چاندی کو محفوظ کرنے کے لیے بکسوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اللہ نے مجھے سونا اور چاندی اتنا عطا فرمایا کہ سونے کی ڈلی کو کاٹنے کے لیے مجھے لوہے کے کلہاڑے کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اللہ نے اتنا مال پیغمبر کی دعا کی برکت سے دیا۔ پھر اللہ نے اولاد انس بن مالک کو کتنی عطا فرمائی؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تقریباً 150 بچوں کو تو خود دفن کیا ہے۔ بچے، پوتے، پڑپوتے، بیٹی، نواسی، نواسے، اللہ نے اتنے بچے ان کو زندگی کے اندر عطا کیے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا دی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی دعا دی، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ کسی کو دعا دے تو اس کو برکت کی بھی دعا دے اور مغفرت کی بھی دعا دے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کے اندر، اولاد کے اندر، رزق کے اندر، مال کے اندر، گھر بار کے اندر برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ بندہ کسی کو دعا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو قبول کر کے جہاں اسے برکتوں کے ساتھ مالا مال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کو واعظ فرمایا، خواتین کو نصیحت ارشاد فرمائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ چند خواتین حاضر ہوئی، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری برکات مرد سمیٹ کے لے گئے، وہ آپ کی صحبت میں آتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہم خواتین تو محروم ہو گئی، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا دن متعین فرمائیں جس کے اندر صرف خواتین کے لیے وعظ ہو، خواتین کے لیے نصیحت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے اندر ایک دن خواتین کے لیے متعین فرما دیا کہ ہفتے کے اندر ایک دن خواتین کے لیے بیان ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہفتے کے اندر ایک دن بیان کے لیے متعین کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ہفتہ وار مجلس کے اندر واعظ و نصیحت کے اندر شریک ہونے پر اللہ سنت پر عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں صبح کے درس قرآن کے اندر بھی شرکت کرتا ہوں، درس حدیث بھی سنتا ہوں، ہفتہ وار بیان بھی سنتا ہوں، شب جمعہ پہ بھی جاتا ہوں، میں اپنے گشت کے اندر بھی شامل ہوتا ہوں، روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم بھی سنتا ہوں، فلاں کا بیان بھی سنتا ہوں، لیکن میری زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں ہوتا، میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، لہٰذا ان مجالس کے اندر ان لوگوں کے پاس بیانات کے اندر شرکت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ شرکت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اسے سنت کا ثواب تو مل جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا سال بندہ بیان سنتا ہے، زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی، لیکن سال کے بعد، 2 سال کے بعد کسی بولنے والے کی زبان سے ایسا جملہ البور نکل جاتا ہے کہ اگلے بندے کی دل کی دنیا بدلنے کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ایک جملہ سنا تھا، دل کی گہرائی کے اندر اتر گیا، اس جملے نے دل کے اوپر چوٹ لگائی، جس کے بعد میرے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو گیا، میرے اندر عمل کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو جہاں بھی دین کی بات ہو تو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ جہاں بیٹھنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ وہاں بندے کی دل کی دنیا بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔
تو خواتین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کے اندر ایک دن متعین کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو واعظ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ صامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وہ احسنت فرجہا، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بعلہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کے اوپر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جنت کے 8 دروازے ایک شخصیت کے لیے کھولے جائیں گے، اور اسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، میں تیرے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر نہ دے سکا، اللہ قیامت کے دن تیرے احسانات کا بدلہ دے گا۔ اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں جب ساری انسانیت نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، آپ علیہ السلام طویل سجدہ فرمائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 15 دن کا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اور قیامت کا ایک دن کتنا ہوگا؟ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے تو اللہ فرمائیں گے، محبوب سجدے سے سر اٹھا، جو مانگے گا میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ میرے پیغمبر سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ تیرے بندے پریشان کھڑے ہوئے ہیں، انسانیت پسینے کے اندر شرابور ہے، اللہ اپنے بندوں کا حساب و کتاب شروع کیجئے۔ میرا اللہ شدید قہر اور غضب کی حالت میں ہوگا، جلال کے عالم میں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، محبوب آج کون بندہ ہے جو مجھے زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دے سکے؟ کس کے اندر یہ ہمت ہے جو آج رب ذوالجلال کو اپنی جوانی کا حساب و کتاب دے سکے، اپنی عبادت کا حساب و کتاب دے سکے، وہ اپنے معاملات کا حساب و کتاب دے سکے، وہ اپنی معاشرت کا حساب و کتاب دے سکے، وہ اپنے اخلاقیات کا حساب و کتاب دے سکے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر دوڑائیں گے، میرے پیغمبر کی ماں زاغ البصر والی نگاہ، آپ کی نگاہ انتقام سیدنا صدیق اکبر پہ پڑے گی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ ابو بکر کا حساب و کتاب لے لیجئے۔ وہ ابو بکر تیری عظمت کے اوپر، تیرے مقدر کے اوپر قربان جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پوری انسانیت کے اندر تیرے چہرے کے اوپر پڑے گی۔ تیرے چہرے کے اوپر کیوں پڑے گی؟ ابو بکر تو نے بھی تو غار ثور کے اندر اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تھا، پیغمبر کو گود میں لٹھا کے صدیق تو نبوت کو دیکھتا رہا، اور محشر کے میدان کے اندر نبوت کی نظر صدیق تیرے چہرے کے اوپر پڑے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ کا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، ابو بکر تو نے میرے محبوب کے اوپر اتنے احسان کیے، محبوب بدلہ نہ دے سکا، جا میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ جو نمازی ہوگا اسے قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور نماز پڑھنے والے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ روزہ رکھنے والے کو باب الریان دروازے سے پکارا جائے گا، او ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے، او اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے والے، او 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھنے والے، آ اس دروازے سے داخل ہو جا۔ جس نے جہاد کیا ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور اللہ کے راستے میں تکالیف اٹھانے والے، اللہ کے راستے میں خون کا نذرانہ پیش کرنے والے، اللہ کے راستے میں ہر چیز کو قربان کرنے والے، آ اس دروازے سے داخل ہو جا۔ حج کرنے والے کو باب الحج سے پکارا جائے گا، لیکن صدیق وہ ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے گی، صدیق اس دروازے سے داخل ہو جا، صدیق اس دروازے سے داخل ہو جا۔ اللہ ابو بکر کے لیے 8 دروازے کھولیں گے۔ اگر آج کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ صدیق کی طرح اللہ میرے اوپر بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان نسخہ بتلا دیا، پیارا عمل بتا دیا، وہ عمل بتایا جو کسی عورت کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ نے ہر عورت کے لیے اسے آسان کر دیا۔
امیر عورت کے لیے بھی آسان کر دیا، غریب عورت کے لیے بھی آسان کر دیا، جوان عورت کے لیے آسان کر دیا، بوڑھی عورت کے لیے آسان کر دیا، کسی کے پاس علم ہے جاہل ہے اس کے لیے بھی آسان کر دیا۔ میرے پیغمبر نے صرف 4 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو نماز کا اہتمام کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ اس عورت کے اوپر قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اس لیے میں خواتین سے کہوں گا، خواتین نمازوں کا اہتمام کیا کرے۔ رمضان المبارک قریب آ چکا ہے، آج شعبان کی 2 تاریخ ہے۔ ہم شعبان کی تاریخ کا تذکرہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام روزانہ گھر کے اندر کہا کرتے تھے آج 1 شعبان ہے تو رمضان کے اندر 29 دن باقی ہے، آج 2 شعبان ہے تو رمضان کے اندر 28 دن باقی ہے، آج 5 شعبان ہے تو رمضان کے اندر 25 دن باقی ہے، آج شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے تو رمضان المبارک کے اندر 27 یا 28 دن باقی رہ چکے ہیں۔ یہ ہم نے مجلس کے اندر تذکرہ کیا، اللہ نے اس پر بھی ہمیں ثواب عطا فرما دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب میری سنت کو چھوڑا جا رہا ہو، اگر کوئی اس وقت میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو نماز کی تعلیم دی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی تعلیم دی۔ اگر عورتیں ان چیزوں کا اہتمام کرے گی اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا داخلہ آسان کر دیں گے۔ ایک تو خواتین خود نمازوں کا اہتمام کریں اور دوسرا اپنی اولادوں کو نماز کی طرف متوجہ کریں۔ بعض مرتبہ مائیں خود تو نماز پڑھ لیتی ہیں لیکن اولادوں کی زندگی کے اندر نماز کا اہتمام نہیں پایا جاتا، بچیاں بھی نماز چھوڑ دیتی ہیں، بچے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجا کرے اور جب مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہو تو خود مصلی بچھا کے بچیوں سے وضو کروا کے اپنے ساتھ کھڑا کیا کرے۔ بچیاں ماں کو جو کچھ کرتا ہوا دیکھتی ہے بچیاں اسی چیز کو اپنا لیتی ہے۔ بعض مرتبہ خواتین اپنی نمازوں کو قضا کر بیٹھتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خواتین یہ سوچتے ہیں کہ ریاض الجنہ مسجد سے اذان ہو گئی، یہاں پہ اذان جلدی ہوتی ہے، رشیدیہ مسجد کی اذان ہوگی میں تب نماز پڑھوں گی، اس مسجد کی اذان ہوتی ہے کہتی ابھی تو ظہر کا وقت ختم ہونے کے اندر کافی وقت باقی ہے میں تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھوں گی، حتیٰ کہ سستی اتنی غالب آ جاتی ہے، نفس و شیطان کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو قضا کر بیٹھتی ہے۔ خواتین کا جس عورت کا گھر جس مسجد کے قریب ہے اس مسجد کے مینار سے اذان کی آواز بلند ہو اپنی نماز کو اسی اذان کے ساتھ پابند کر لے کہ جب مسجد کی اذان ختم ہوگی میں فوراً نماز کا اہتمام کروں گی۔ جو عورتیں اذان کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کرتی ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے اور جو عورتیں سستی کرتی ہیں ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض مرتبہ خواتین پریشان ہوتی ہیں، مرد بھی پریشان ہوتے ہیں کہ رزق کی پریشانی آ گئی، رزق کی تنگی آ گئی، ایک وقت تھا خوشیوں والی زندگی گزر رہی تھی، مال کی فراوانی تھی، اب تو صبح ناشتے کا ہوتا ہے تو شام کا نہیں ہوتا، بعض مرتبہ بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہوتی، گھر کا نظام چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر بتلائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، اپنی بیوی کو نماز کا حکم کیجئے، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ ہم آپ سے رزق روٹی کا سوال نہیں کرتے بلکہ رزق تو ہم خود دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر نماز اور رزق کا تذکرہ کر کے بندوں کو بتلا دیا کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب تک نماز کا اہتمام ہوگا رزق کی بارش ہوتی رہے گی، نماز کے اندر کمی ہوگی اللہ تعالیٰ رزق کی تنگیوں کے اندر تمہیں مبتلا فرما دیں گے۔ نماز
رزق کو کھینچتی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث آتی ہے، آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی، کہ جب بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ 5 طریقوں سے اسے انعامات سے نوازتے ہیں، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو 15 طریقوں سے اسے عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک عذاب نماز چھوڑنے کا یہ بھی ہوتا ہے، اللہ رزق کی تنگیوں کے اندر اسے مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو جب عورتیں نماز چھوڑتی ہیں، مرد نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو خواتین خود بھی نماز کا اہتمام کریں۔ میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا، جیسے آپ حضرات خود نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے آس پڑوس کے اندر، محلے کے اندر، علاقے کے اندر جو بے نمازی ہے تو محبت اور پیار کے ساتھ اسے تعلیم دیں تاکہ وہ بھی نماز پڑھنے والا بن جائے، اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آیا کریں، بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ایک تو بچے کو بھی ہوگا اور والدین کو بھی فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب کوئی بچہ اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، والد اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتا ہے، یہ بچہ جب تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے تو بچہ اس وقت دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ والد بچے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن بچہ اپنے والد کے لیے، اپنی امی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ میرے ابو کی مغفرت فرما، اللہ میری امی کی مغفرت فرما۔ والدین کے لیے بچہ جب سر جھکا کے تشہد کی حالت میں دعا کرے گا تو کیا اللہ والدین کی مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، جن کی اولادیں ہوتی ہیں، اولادیں نیک ہوتی ہے، نمازی ہوتی ہے، تو والدین کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پورا دن جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بچہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ والدین کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر ایک قبر پہ پڑی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، آگے سفر پہ تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو قبر کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پچھلی مرتبہ عذاب ہو رہا تھا، اس مرتبہ عذاب ختم ہو گیا، اللہ کس عمل کی وجہ سے یہ عذاب ختم ہوا؟ میرے اللہ نے فرمایا، عیسیٰ جب یہ دنیا سے گیا تو اس کی بیوی امید سے تھی، بچہ دنیا میں آیا تو اس عورت نے بچے کو کسی مکتب کے اندر داخل کروایا، جس مکتب کے اندر اس بچے کو داخل کروایا گیا تو وہاں پہ بچے کو بسم اللہ پڑھائی گئی، بسم اللہ سکھائی گئی، بچے کی زبان سے بسم اللہ جاری ہوئی۔ اس بچے کی بسم اللہ کی برکت سے میں نے والد کے عذاب قبر کو دور فرما دیا۔ بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ایک اللہ والے کسی علاقے کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں بسم اللہ کے فضائل ارشاد فرمائے کہ بسم اللہ پڑھنے سے یہ ملتا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے یہ برکت ہوتی ہے۔ قریب کسی یہودی کا مکان تھا، اللہ والے کے بیان کی آواز اس گھر تک پہنچ رہی تھی۔ یہودی کی ایک بیٹی تھی، اس نے سارا بیان سنا تو دل کے اوپر اثر ہوا اور بعد کے اندر وہ مسلمان ہو گئی۔ اس لڑکی نے ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ والد سفر پہ گیا ہوا تھا، بادشاہ کا وزیر بھی تھا۔ جب والد گھر کے اندر آیا تو بیٹی کو دیکھا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتی ہے، تو والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیا کرتی ہو؟ تو بچی نے کہا کہ ابو میں مسلمان ہو چکی ہوں اور مجھے بتلایا گیا کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ والد نے سمجھایا کہ بیٹی یہ چھوڑ دو، اپنے مذہب کے اوپر، دین کے اوپر قائم رہو، لیکن بچی نے کہا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے جا کے کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو بادشاہ نے کوئی بات نہیں، اس لڑکی کو ختم کر دیتے ہیں۔ وزیر نے کہا کیسے ختم کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی ہے جس کے ذریعے مہر لگاتے ہیں، دستخط کیے جاتے ہیں، وہ شاہی انگوٹھی بچی کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دو، ہم چند دنوں کے بعد بچی سے انگوٹھی مانگیں گے، رات کے وقت آپ چوری کر لینا، بچی کے پاس انگوٹھی نہیں ہوگی۔ جب شاہی انگوٹھی نہیں ملے گی تو بچی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گی، بچی آگے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکے گی۔
وزیر کو یہ مشورہ پسند آیا، گھر آیا اور انگوٹھی اپنی بیٹی کو دی، بیٹی اسے سنبھال کے رکھو، میں چند دنوں کے بعد آپ سے لوں گا۔ بچی نے جب انگوٹھی لی تو بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھ کر الماری کے اندر انگوٹھی کو رکھ دیا۔ والد اپنی بیٹی کی طرف چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ جب رات کے وقت بچی سو گئی تو والد نے چپکے سے اس انگوٹھی کو نکالا اور جا کر قریب دریا کے اندر ڈال دیا، اور بڑا خوش ہو گیا کہ اب یہ جو اسلام قبول کر چکی ہے، اسلام بھی ختم ہو جائے گا، خود بھی ختم ہو جائے گی۔ والد گھر آیا، سو گیا۔ اگلے دن بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس وزیر کا کوئی مچھیرا دوست تھا، مچھلیاں پکڑنے والا۔ مچھیرا جب صبح شکار کرنے کے لیے گیا تو اللہ کی شان، وزیر نے جو انگوٹھی دریا کے اندر ڈالی تھی، اللہ نے وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی۔ جو اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر نکال سکتا ہے، اللہ وہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر لڑکی کے پاس دوبارہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ مچھیرے نے مچھلیوں کا شکار کیا، وہ مچھلی بھی جال کے اندر آ گئی۔ اب مچھیرے کے دل میں آیا کہ میں اس مچھلی کا تحفہ اپنے وزیر دوست کو دے دیتا ہوں۔ وہ وزیر دوست کے پاس آیا کہ آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ وزیر بڑا خوش ہو گیا، مچھلی بڑی بھی تھی، وہ مچھلی لے کے گھر آیا اور بیٹی سے کہا کہ اس کو کاٹو، اس کے پیس بناؤ، سالن بناؤ۔ تو بچی نے جب مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر وہی انگوٹھی ملی۔ بچی حیران پریشان کہ میں نے یہ انگوٹھی الماری کے اندر چھپا کے رکھی تھی۔ جب بچی الماری کی طرف گئی تو الماری کے اندر انگوٹھی نہیں تھی۔ بچی نے مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی اٹھائی تو بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی کو الماری کے اندر رکھ دیا۔ جب شام کے وقت والد آیا تو والد نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی انگوٹھی لے کے آؤ جو میں نے شاہی انگوٹھی آپ کو دی تھی۔ تو بیٹی الماری کی طرف گئی اور انگوٹھی نکال کر اپنے والد کے ہاتھ میں رکھ دی۔ تو والد کہنے لگا تیرے پاس انگوٹھی کہاں سے آئی؟ تو بچی نے مسکراتے ہوئے کہا ابو آپ نے خود ہی تو دی تھی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ انگوٹھی رکھ لو میں آپ سے لوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے انگوٹھی تو دی تھی لیکن رات کے وقت چرا کر دریا کے اندر ڈال دی تھی۔ میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جو انگوٹھی رات کے اندھیرے میں نے پانی کے اندر ڈالی تھی وہ انگوٹھی دوبارہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ تو بچی اپنے والد سے کہنے لگی ابو آپ نے تو دریا کے اندر ڈالی تھی لیکن اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے اس انگوٹھی کو دوبارہ مجھ تک پہنچا دیا۔ بسم اللہ کا والد کے اوپر اتنا اثر ہوا، وہ وزیر یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ کی اپنی برکت ہوتی ہے، بسم اللہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ والدین کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، والدین یا ان میں سے کوئی ایک عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے، اللہ عذاب قبر کو دور فرما دیتے ہیں۔ جب یہی بچہ اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور تشہد کی حالت میں بیٹھ کر رب اغفر لی ولی والدیہ کہتا ہے، اللہ میرے ابو کی مغفرت فرما، یہ فرضوں کے اندر بھی دعا کرتا ہے، سنتوں کے اندر بھی دعا کرتا ہے، نوافل کے اندر بھی دعا کرتا ہے، وتر کے اندر بھی دعا کرتا ہے۔ جب بچہ دن کے اندر کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی ضرور بخشش فرما دیں گے۔ تو خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں، اولادوں کو بھی نماز کی تعلیم دیں۔ دوسرا عمل نبی علیہ السلام نے خواتین کو بتلایا کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ انشاءاللہ استقبال رمضان پہ بیان ہوگا تو اس کے اندر روزوں کے حوالے سے بات آئے گی۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ چوتھا عمل نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ عورت اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ خاوند جو کچھ حکم دے تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کرے۔ بعض مرتبہ خاوند حکم دیتا ہے کہ تم ساس سسر کی خدمت کرو، گھر کے کام کاج کرو، تو آگے سے عورت کہہ دیتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا، گھر کے کام کاج کرنا میری کوئی مجبوری نہیں، میرے لیے ضروری نہیں ہے، لہٰذا میں کام نہیں کرتی۔ اب عورت یہ تو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ گھر کے کام کاج کرنا یا کسی کی خدمت کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اس بات کو بھول جاتی ہے کہ مجھے حکم دینے والا میرا اپنا خاوند ہے، حکم دینے والا میرا شوہر ہے، اور مجھے اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی عورت تنور پہ روٹی
روٹیاں بنا رہی ہے اور خاوند اسے کہتے میری طرف آؤ، اب وہاں پہ روٹی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، روٹی کے ضائع ہونے کا ڈر بھی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کو چاہیے روٹیوں کو چھوڑ دے، جلتی ہے تو جل جائے، ضائع ہوتی تو ضائع ہو جائے، وہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بتلا دیا خاوند کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو خاوند کا دل خوش ہو جائے۔ اب خاوند بیوی کی طرف دیکھ کر اسی وقت خوش ہوگا جب وہ اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو خاوند کا دل بھی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جو شادی شدہ ہے اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کیا کرے، ان کے کام کاج کیا کریں، ان کی باتوں کو مانا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس اطاعت کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔